السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ اسلامک ٹائگر۔ ناظرین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام کا پتہ لگانے کے لیے جو قربانی اور مشقتیں اٹھائی ہے، ہم حقیر اسے کیا بیان کر سکیں گے، لیکن خندق کی معرکہ، خندق کی لڑائی ان کی زندہ مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو 5 ہجری کو پیش آیا۔ مدینہ منورہ کی یہودی قبیلہ بنو نذیر کو جب ان کی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تو وہ سب جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ خیبر پہنچ کر جب بالکل مطمئن ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہا۔ سلام بن ابی حقیق، کنانہ بن رفیع اور حی بن اخطب ان کے معزز اور بڑے سردار تھے۔ ان سب نے تمام قبائل عرب کا دورہ کیا اور مکہ معظمہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح انہوں نے تمام ملک میں ایک ایسی آگ لگا دی کہ جس نے ہر شخص کو مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ قریش مکہ نے مع اپنے عوام و انصار کے، جن میں قبیلہ بنی عسفان خاص طور پر مشہور تھا، 10,000 کی کومک یہودیوں کو دیا۔ اس کے علاوہ حی بن اخطب نے والد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کے مدینے کے یہود سے بنی قریظہ اور ان کے سردار کعب بن ابی اسد کو ہر طرح کی ترغیب و تحریک سے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اندرون شہر رہ کر مسلمانوں پر حملہ کر دے۔ حالانکہ کعب بن اسد خود اپنی زبان سے مسلمانوں کے ایفائے عہد، ان کی سچائی اور راز بازی کا متعارف تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب حال معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ ہر حال میں راضی برضا الہی تھے۔ قریش کی تیاریاں جب مکمل ہو گئی اور 10,000 کا لشکر جرار ان کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا تو شوال 5 ہجری میں اس سیلاب عظیم نے ابو سفیان کی سپہ سالاری میں مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کے مطابق مدینہ منورہ کے اس جانب جہاں سے حملے کا خطرہ تھا، دن رات محنت کر کے ایک خندق کھدوائی۔ یہ خندق مقام یحتہ سے ذرا آگے چل کر تیار ہوئی تھی۔ عرب میں خندق کا رواج نہیں تھا، نہ ان کو آج تک کبھی اس طرح جنگ سے سابقہ پڑا تھا۔ اس لیے قریش کی فوجیں اس خندق کے کنارے جا کر رک گئی اور کچھ تدبیر ان کے سوچ میں نہیں آئی۔ ناچارہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے ہر طرف اپنے فوجیں پھیلا دی تاکہ رسد وغیرہ بند کر کے محاصرین کو اطاعت پر مجبور کر دے۔ خندق کے درمیان آ جانے کی وجہ سے پیادے لشکر کو تو اس بات کا موقع حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں سے دو بدو ہو کر لڑ سکے، البتہ سواران رسالہ دن رات گشت کرتے رہتے تھے کہ اگر کہیں موقع مل سکے تو مسلمانوں پر جا پڑے۔ اعنات الخیل کا منصب تو خالد بن ولید کے لیے مخصوص ہو ہی چکا تھا، اس لیے اس موقع پر بھی سواران رسالہ کی قیادت وہی کر رہے تھے۔ خالد بن ولید فطرتاً سخت جدوجہد کرنے والے تھے، اس لیے وہ ہر جگہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں لگے رہتے تھے کہ جس سے فائدہ اٹھا کر دشمن پر آ پڑے۔ مگر خندق کا معاشرہ لمبا ہو گیا اور 1 ماہ تک جاری رہا۔ تنہا ایک شخص کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ہر جگہ ہر موقع پر بذات خود موجود رہ سکے۔ اس لیے خالد بن ولید نے اپنے رسالے کے مختصر دستے کر کے اور ہر دستے کو ایک مختلف قائد کی قیادت میں دے کر مختلف جگہ مقرر کر دیے۔ ابو سفیان، عمرو بن العاص، ان دستوں کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل، حنزہ بن ابی وہب اور ازرار بن الاخطاب کے سپرد کی۔ مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو مسلسل مشغول رکھا جائے اور ایک دم کے لیے بھی ان کو فرصت اور اطمینان سے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ان تمام دستوں کی نگرانی و دیکھ بھال اور خود اپنے دستے کی قیادت سب خالد بن ولید کے ذمہ تھی۔ یہ لوگ کبھی کبھی خندق کے اندر اتر کر حملہ بھی کیا کرتے تھے تاکہ دشمن ادھر نہ آنے پائے۔
بعض دفعہ قریش نے بزور بازو گھوڑوں کو خندق میں گھسا دیا مگر وہ آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو خندق کے اوپر سے کودوا کر پار کرنا چاہا لیکن وہ مائع سوار خندق میں گر پڑا جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسری دفعہ اکرمہ بن ابو جہل، ہیرا بن وہب، زرار بن الخطاب اور عمر بن عبدود نے اپنے گھوڑوں کو خندق کے ایک تنگ حصے میں آگے گھسا ہی دیا۔ عمر بن عبدود اس حملے کی جان تھا۔ وہ تنہا 100 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اگرچہ 90 سال کا بوڑھا تھا مگر اس کی شجاعت و شہامت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے بہادر صرف اس کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بہادر کے مقابلے پر آ پڑے۔ اسد اللہ الغالب سے عمر بن عبدود کا سخت مقابلہ ہوا لیکن عمر بن عبدود کے قتل پر اس مقابلے کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح یہ معرکہ بھی بالآخر سر ہو گیا۔ خالد بن ولید کی دلی تمنا تو یہ تھی کہ وہ کسی وقت بے خبری کی حالت میں مسلمانوں پر جا پڑے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہوا تھا، چنانچہ قسمت نے ان کو ایسا موقع مہیا بھی کر دیا۔ اچانک مسلمانوں پر آ پڑا لیکن اتفاق حسنہ سے اس جگہ حضرت سعید حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 پیادوں کی جماعت کے ساتھ موجود ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سخت شدید لڑائی ہوئی لیکن خالد بن ولید انتہائی پامردی و دلری اور شجاعت کے ساتھ حملوں پر حملے کر رہے تھے، لیکن اس جانباز فدائی اسلام کے سامنے سے آخر خالد بن ولید کو بھی ہمہ شجاعت اور شامت ہٹ ہی جانا پڑا۔ اس ہزیمت اور عمر بن عبدود کی موت سے قریش میں کچھ بے دلی سے پیدا ہوئی۔ ادھر حضرت نعیم بن مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے مگر کفار قریش کو ان کے مسلمان ہو جانے کا علم نہیں تھا، ایسے جوڑ توڑ کیے کہ قریش اور یہود میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس پر مستنزادیہ کی ایک دن نہایت سخت آندھی آئی جس کا رخ قریش اور ان کے حلیفوں کی طرف تھا۔ اس آندھی نے ان کے ڈرے خیمے اکھاڑ پھینکے، چولہوں پر ہانڈیاں الٹ دی، اس لیے قریش سپاہ بے دل ہو کر بھاگ گئے۔ خود سفیان نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگا۔ کپر کا جبر سیاہ سپاہ مدینہ اور والی مدینہ کے گھر آیا تھا، وہ دم کے دم میں چھٹ گیا اور چند روز بعد مطلب بالکل صاف ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن جو اضطراب و پریشانی اور علام المصائب اس جنگ میں ان کو بھگتنے پڑے اس سے بیشتر کی جنگوں میں اس کا عشر ان کو کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ لیکن آخرکار احزاب کے اس سخت شدید اور خوفناک حملے کا خود بخود ہی خاتمہ ہو گیا۔ قریش کے اس سب سے بڑے معرکے اور جنگ میں بھی سواران رسالہ نے ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور ان سواران رسالہ کی قیادت خالد بن ولید کے ہی ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنی فوج میں اس سرگرمی میں جوش و عمل اور تھیور و بسالت کے روح پھونک دیا کرتے تھے جو خود ان کو اپنی ذات خاص کا حصہ تھا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اسلام زندہ باد۔